أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر 56 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور محبوب پیغمبر تھے۔ انہی کے نام پر اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی بنیاد پر جب عذاب میں مبتلا فرمایا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی سوائے ان حضرات کے جن کے دلوں میں ایمان تھا، تو اب جب یہی لوگ بچے اور ساری آبادی تہس نہس ہو گئی تو اب ان ایمان والوں کی آل و اولاد کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسی جیسی آبادی بڑھتی گئی لوگوں میں پھر پہلے کی طرح سرکشی اور نافرمانی آتی گئی، اور یہاں تک وہ سرکشی جا پہنچی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ کی پوجا ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین نے قوم کی ہدایت کے لیے قومیں ان کے
رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کی 14ویں نسل میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے سام، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 446 سال کی عمر عطا فرمائی تھی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ یہ قوم، جس قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، وہ قوم ہے قوم عاد۔ یہ قوم بڑی مضبوط قوم تھی، طاقتور تھی، بہادر تھی، یہاں تک کہ یہ قوم خود اپنے بارے میں کبر اور تکبر میں مبتلا تھی، گھمنڈ میں مبتلا تھی، اور کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مضبوط قوم ہے۔ اس قوم کو اللہ نے اتنا ڈھیل ڈول اور اتنی زیادہ پرسنالٹی عطا فرمائی تھی کہ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا کرتی تھی، اور پہاڑوں کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ تراش لیا کرتی تھی، بڑے بڑے چٹانوں کو تراشا کرتی تھی اور بڑی آسانی کے ساتھ۔ بہرحال اس قوم کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر محض بہتان لگا رہے ہو، ان انتم الا مفترون، تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، اللہ کے ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، لہذا میری قوم تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بہادر قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت اپنی قوم کے سامنے پیش کی، اس کی 3 اصولی باتیں تھیں، ابتدائی 3 باتیں خاص طور سے تھیں۔ اول دعوت توحید، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ جو یہ دعوت میں لے کر آیا ہوں اور جس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں اور جس دعوت کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، رات دن محنت کر رہا ہوں، تو تم یہ سمجھو کہ میں نے یہ محنت اور مشقت کیوں اختیار کی ہے۔ میں نے اس لیے نہیں اختیار کی ہے کہ میں اس سے کچھ پیسہ حاصل کر لوں، کچھ مال اور دولت کما لوں، نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فرمان تم تک پہنچاتا ہوں اور حق بات سے تم کو آگاہ کرتا ہوں، یہی میری ذمہ داری ہے، باقی مال اور دولت کمانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور اللہ رب العالمین نے تیسری جو ان کی بات تھی اس کو نقل فرمایا ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی معاوضہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے مال اور دولت حاصل کرنا نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنی دعوت اور اس دعوت کے تعلق سے میں نے جو محنتیں کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اس سے میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم سیدھے راہ پہ آ جاؤ،
کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اب تک جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں کی اللہ رب العالمین کے سامنے مغفرت طلب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر اسی سے رجوع ہو جاؤ۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمین، اور اللہ تم پر مسلادھار بارش برسائیں گے اور تمہاری طاقت میں خوب اضافہ کر دیں گے، تم گناہ کرتے ہوئے منہ نہ پھیر لو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 اصولی باتیں بیان فرمائی، قوم کے سامنے پیش کی۔ ایک تو یہ کہ میری قوم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ میں اس کام پر اور اس دعوت کی محنت پر تم سے کوئی مزدوری نہیں طلب کرتا، تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میری بات کو نہ مانو، بلکہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میری مزدوری اور میرا اجر صرف اس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اگر میں کسی مال کا مطالبہ کرتا اور تم سے مزدوری وغیرہ طلب کرتا تو تم یہ سمجھ سکتے تھے کہ ہاں یہ جو محنت کر رہے ہیں اور یہ جو دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میری قوم، میں نے کوئی تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لہذا میں یہ کام صرف اللہ رب العالمین کی حکم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے جس کو میں انجام دے رہا ہوں، جس کو میں نبھا رہا ہوں، میرا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے کہ میری دنیا بن جائے گی، نہیں، میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات جو اصولی طور پہ حضرت ہود علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ اے میری قوم، اب تک جتنے گناہ تم سے ہو گئے، آؤ اور اس رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لو۔ تم توبہ کر لو گے تو اللہ مسلادھار بارش برسا دیں گے اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرما دیں گے، تمہاری حکومت اور مضبوط ہو جائے گی اور رزق اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، عیش و آرام کی چیزیں اللہ رب العالمین اور بڑھا دیں گے۔ پہلے تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر کے اللہ سے روگردانی نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے 3 اصولی باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش فرما دی۔ اب قوم نے کیا جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کو اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو اور ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے دلیل کا مطالبہ کیا اور ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم نے کوئی معجزہ تو ہمیں دکھلایا نہیں، صرف تمہاری زبانی بات پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، ہمیں اعتبار نہیں کریں گے، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ برس سے ہم ان معبودوں کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں اور اب ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے معبودوں نے تمہارے عقل میں خرابی ڈال دی ہے، نعوذ باللہ، تم ذہنی فطور خلل کا شکار ہو گئے ہو، تمہارے ذہن میں فطور آ گیا ہے اور پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں تمہارے باتوں میں آ کر کے۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بعض خداؤں نے تم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ نہایت ہی جاہلانہ اور سنجیدگی سے دور کا جواب ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہو، اسی بنیاد پر ہمارے خداؤں نے تمہیں بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ مگر ہود علیہ السلام نے ان کے اس بیہودہ جواب پر بڑی ہی سنجیدہ انداز میں انہیں سمجھایا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تمہیں نہیں ماننا ہے تو نہ مانو، لیکن یاد رکھو کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور میں تمام شرکا سے اور تمہارے تمام معبودان باطل سے بالکل بیزار ہوں، میں ہرگز ان کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے ساتھ چاہے جتنا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر لو، لیکن ہماری آواز کو تم نہیں دبا سکتے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، لہذا تم لوگ سب مل کر کے میرے بارے میں نقصان پہنچانے کی جتنی کوشش کرنا چاہو کر لو، جتنی تدبیریں کرنا چاہو کر لو ہمارے خلاف، لیکن ہم اپنی ان باتوں سے اور اپنی مشن سے، اپنی تحریک سے ایک قدم بھی، ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنے عزم اور مکمل ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ثم لا تنظرون، اے میری قوم، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دو، تیاری کرنے کا موقع بھی نہ دو، تمہیں جو چاہے کرنا ہمارے ساتھ تم کر سکتے ہو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقین جانو میرا بھروسہ تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی رب العالمین ہے، تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تمہاری دھمکیوں سے اور تمہارے باطل تدبیروں سے اور تمہارے جاہلانہ طریقوں سے اور تمہارے ظلم و زیادتی سے ہم گھبرا کر کے اپنے مشن سے، اپنی دعوتی تحریک سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کی تدبیروں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اے میری قوم یہ جان لو کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو، یعنی کائنات کی تمام مخلوق پر مکمل طور پہ کنٹرول صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ایک ایک مخلوق پر اس کا قبضہ ہے، اس کی حکومت ہے۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا حیوان ہو یا جاندار ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، دریا کے جانور ہوں یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، سب کے سب اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، سب اسی کے قبضے میں ہے، اس کے اشاروں کے سب محتاج ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب جب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتلا دیا تو بھلا بتاؤ میری قوم، میں اس پروردگار کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے تمہارے من گھڑت طریقوں کو اختیار کر لوں، تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں، میں سرنڈر کر جاؤں تمہارے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے جس راستے پر لا کر کے کھڑا کیا ہے، سیدھے راستے پہ، میں اسی سیدھے راستے کی پیروی کروں گا۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے اور تمہارے دھمکیوں میں آ کر کے میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میرا مشن ہے اور یہی میری تحریک ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف
حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم اپنی سرکشیوں اور اپنے طاقت کے اوپر اتنی ان کو گھمنڈ تھا اتنا کہ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، اور اتنی بڑی مضبوط قوم اور لمبے تڑنگے نوجوان ان کے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر اس قوم کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ مسلسل 7 دن اور 8 راتیں اس قوم پر طوفان کو اللہ نے مسلط کیا تھا، اور اتنا خطرناک اور بھیانک وہ طوفان تھا جو اس قوم کے مکانات کو تہوبالا کر دیا، اور قوم عاد کے بڑے مضبوط اور پہلوانوں کو وہ ہوا اٹھاتی تھی اور دور دور لے جا کر کے پٹخ پٹخ کر کے ان کو مار ڈالتی تھی۔ قوم عاد کے نوجوانوں کا سر کبھی کسی درخت سے ٹکراتا تھا، کبھی کسی پہاڑ سے ٹکراتا تھا۔ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل یہ عذاب چلتا رہا، بالآخر پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے سے قوم مکہ کو سمجھایا ہے کہ اے کفار مکہ، تم سے بڑی مضبوط قوم تھی قوم عاد، جنہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کر کے چٹانوں کو اپنا گھر بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی ہود کی مخالفت کی اور ان سے ٹکر لی، ان کے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا کفار مکہ، اگر تم نے میرے بھیجے ہوئے نبی محمد رسول اللہ کو نبی تسلیم نہیں کیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو یقین جانو تمہاری حالت بھی وہی ہوگی جو قوم عاد کی ہوئی تھی۔ قوم عاد تو تم سے مضبوط قوم تھی اور اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت رکھتی تھی، اور 1500 سال تک اس قوم کی حکومت رہی، لیکن وہ قوم اتنی مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ تو کفار مکہ، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو، اور ہم تم سے بھی انتقام لیں گے، اور نبی کے انکار کی وجہ سے تمہارا بھی حشر اسی قوم کی طرح ہو جائے گا۔ یہ قوم جو تھی قوم ہود، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے یہ قوم دنیا کے اندر موجود تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قوم حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ حضرت اس قوم کا جو نسب نامہ ہے وہ اس طریقے سے ہے: عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح۔ آپ دیکھ لیں، یہ نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، سام جن کا نام تھا، تو ان کی تیسری نسل تھی یہ قوم، ان کی تیسری نسل سے تھی۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر آسمان سے عذاب کو نازل فرمایا۔ پہلے بڑے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن اس قوم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ بادل تو اب بارش لائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے بارش کی شکل میں، آندھی اور طوفان کی شکل میں عذاب کو مسلط کر دیا تھا۔ بالآخر پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد کی بھی اور آیتیں ہیں جس میں اس قوم کے بارے میں تفصیل مذکور ہے، لیکن بہرحال اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے، چاہے وہ قوم کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اور وہ قوم جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہو، چاہے وہ کتنی بھی تنگی کا شکار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اس قوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی عذاب کا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، انہیں نجات دے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کو ہم نے ایک بھاری عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور بھاری عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، اور اس قوم پر اللہ کی لعنت برسنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھاری عذاب مسلسل 7 دن اور 8 رات تک رہا، بالآخر پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر و شرک سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، پوری انسانیت کو سیدھا راستہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔